قال رب فانظرنی الی یوم یبعثون قال فانک من المنظرین الی یوم الوقت المعلوم. آئے اللہ مجھے مہلت دے دے الی یوم الوقت المعلوم، قیامت تک کے لیے اللہ نے مہلت دے دی. وہ آپ کو ورغلا رہا ہے میرے پیارے بھائیوں، وہ قیامت تک آپ کو بہکاتا رہے گا، آپ کو ورغلاتا رہے گا. اس نے ہمارے ماں باپ سے دشمنی کی ہے. کہا جنت کے اندر حضرت آدم حضرت حوا جنت کے اندر ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، موج مستی کر رہے ہیں، ٹہل رہے ہیں، گھوم رہے ہیں. اللہ تعالیٰ حضرت آدم اور حوا سے کہتا ہے یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، آئے آدم آئے حوا جنت میں جہاں جانا ہے جاؤ، جو کھانا ہے کھاؤ، جو پینا ہے پیو، جو کرنا ہے کرو، لیکن یاد رکھو لا تقربا ہذه الشجرہ، اس درخت کے قریب نہ جانا. آئے آدم جہاں جانا ہے جاؤ، یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، لیکن یاد رکھنا جنت کے اس درخت کے قریب نہ جانا. اچھا میں آپ سے سوال کرتا ہوں، یہ بتائیں حضرت آدم اور حوا کا نکاح کس نے پڑھایا؟ کوئی جواب دے گا؟ بھئی آدم اور حوا کا نکاح کس نے پڑھایا؟ قرآن کی اس آیت پر غور کرو. اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، آئے آدم تو اور تیری بیوی. اللہ نے کہہ دیا آئے آدم یہ جو حوا ہے یہ تیری بیوی ہے، ختم ختم، اب نکاح کی ضرورت ہی نہیں ہے. اللہ کا اتنا کہہ دینا آئے آدم یہ تیری بیوی ہے یہ کافی ہے، اب نکاح کی ضرورت نہیں ہے. آئے آدم جنت میں جہاں جانا ہے جاؤ، جو کھانا ہے کھاؤ، لیکن یاد رکھو لا تقربا ہذه الشجرہ، اس درخت کے قریب نہ جانا. اور وہ درخت کس کا درخت تھا؟ آم کا نہیں، کھجور کا نہیں، بیر کا نہیں، انگور کا نہیں. اللہ نے صرف اتنا کہا درخت. اب ہمیں اور آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے، اب ہمیں اور آپ کو اپنی عقل لڑانے کی ضرورت نہیں ہے وہ کون سا درخت تھا. کوئی بھی درخت ہو یہ اہم نہیں ہے، اہم کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے. آئے آدم آئے حوا اس درخت کے قریب نہ جانا. آدم اور حوا رکے ہوئے ہیں، شیطان آیا کہنے لگا آئے آدم آئے حوا میرے پیارے بھائیوں غور کرو، شیطان برغلاتا کیسے ہے، شیطان بہکاتا کیسے ہے، بڑا خطرناک ہے، بڑا چالاک ہے، بڑا ڈینجر ہے. کیسے حضرت آدم اور حوا کو بہکا رہا ہے. آئے آدم حوا کیا تمہیں معلوم ہے اللہ نے تمہیں اس درخت کے قریب جانے سے کیوں منع کیا؟ اللہ نے تمہیں اس درخت کا پھل کھانے سے کیوں منع کیا؟ بیچارے کچھ جانتے نہیں ہیں، کہنے لگے اللہ نے کہا، اللہ نے روکا، مان گئے، رک گئے. فرمایا آدم حوا ابھی تمہیں اس پیڑ کے بارے میں معلوم نہیں ہے، ابھی تم اس درخت کے بارے میں جانتے نہیں ہو. یہ ایک چمتکاری پیڑ ہے، اس پیڑ کے اندر بہت سے راز ہیں، آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں. آئے آدم حوا اگر تم اس کا پھل کھا لو گے ان تکون ملکین او تکون من الخالدین، تو تم فرشتے ہو جاؤ گے یا ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہو گے، کبھی تمہیں یہاں سے نکالا نہیں جائے گا. آئے آدم آئے حوا اگر تم اس درخت کا پھل کھا لو گے کیا ہوگا؟ ہمیشہ ہمیشہ تم فرشتے بن جاؤ گے یا کبھی جنت سے نکالے نہیں جاؤ گے. هل ادلکم علی شجرۃ الخلد وملک لا یبلی، ایسے درخت کے بارے میں نہ بتاؤں اگر اس کا پھل کھا لو گے تو فرشتے بن جاؤ گے یا پوری جنت پر تمہاری حکمرانی ہوگی. فقاسمہما انی لکما لمن الناصحین، اللہ تعالیٰ کہتا ہے وہ قسمیں بھی کھا رہا ہے شیطان، اللہ کی قسم میں سچا ہوں، میں تمہارا خیر خواہ ہوں، میں تمہارا برا نہیں چاہتا ہوں، میں تمہارے لیے بھلائی کرنے والا ہوں. فدلاہما بغرور، قرآن کہتا ہے آدم اور حوا اس کے بہکاوے میں آ گئے، اس کے ورغلانے میں آ گئے. پھر کیا ہوا میرے پیارے بھائیوں؟ وہ جو پھل تھا آدم اور حوا نے کھا لیا.
اللہ کی نافرمانی کر دی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جیسی آدم اور حوا نے وہ پھل کھایا, حکم ہوا اللہ کی طرف سے, ان دونوں کے جسموں سے لباس اتر گیا, دونوں برہنہ ہو گئے, ننگے ہو گئے. جنتی لباس جو ان کے جسموں پر تھا وہ لباس اتر گیا, دونوں برہنہ ہو گئے. جنت کے درخت کے پتوں سے اپنی شرمگاہوں کو ڈھانپ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے آیا آدم حوا تم نے ہماری نافرمانی کر دی ہے, اب اس جنت میں نہیں رہ سکتے ہو, میری جنت سے نکل جاؤ, چھوڑ دو. اور انہیں اس دنیا کے اندر پھینک دیا گیا. یہ دنیا کے اندر آ گئے. جب دنیا کے اندر آ گئے احساس ہو رہا ہے ہم نے اللہ کی نافرمانی کر دی ہے, بہت غلط کیا ہے. آپ یہ اللہ سے دعا بھی کر رہے ہیں. اوہ مسلمانوں, اپنی غلطیوں کی معافی مانگنا سیکھ لو. اپنے رب کو راضی کیسے کرتے ہیں, اپنے اللہ کو راضی کیسے کرتے ہیں, یہ حضرت آدم سے سیکھو, حضرت حوا سے سیکھو. یہ دونوں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر رہے ہیں. اور کیسی توبہ کر رہے ہیں, کیا کہہ رہے ہیں, ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. آئے ہمارے رب, آئے ہمارے پروردگار, ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے. آئے اللہ اگر تو ہمیں معاف نہ کرے, وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا, اگر تو ہم پر رحم نہ کرے, آئے اللہ لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ, ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے.